السلام دوستوں آج آپ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے تجارت کے کچھ اصول بتاتے ہیں، اور جب ان کا دنیا سے وصال ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ اپنی اولاد کے لیے کتنی دولت چھوڑ کے گئے تھے۔ تو چلتے ہیں جی مین ٹاپک کی طرف۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کافی مالدار صحابی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو ایک ٹائٹل دیا گیا تھا، یعنی عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، میرے تجارت کرنے کے 4 اصول ہیں۔ میں نے کبھی ادھار مال نہیں خریدا، یہ نمبر 1 ہو گیا۔ نمبر 2، میں نے کبھی ادھار مال نہیں بیچا۔ ادھار ایک بہت بڑی ٹینشن ہے آج کل کے دور میں۔ کبھی ایک عجیب سی انسان کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے جب ادھار مال خریدتا ہے اور ادھار مال بیچتا ہے۔ تو اس پر ایک پوائنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مکروز کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا۔ گنہگار سے گنہگار انسان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مکروز کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا اس وقت تک جب تک کوئی صحابی اس کا قرض اپنے ذمہ نہ لے لیتا۔ تو اس بات سے خود حساب لگا لیں کہ مکروز ہونا کتنا بڑا، یعنی کہ مکروز ہونا گناہ ہے۔ اور مکروز کا تو اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ مکروز تو قرض تو شہید کو بھی معاف نہیں ہے، آپ خود حساب لگائیں۔ تو اس پر ایک واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی مارکیٹ یا منڈی کا راؤنڈ کر رہے تھے، تو ایک تاجر بیٹھا گندم لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس دن بارش بھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا حیران رہ گئے اس کی گندم خشک دیکھ کر، کیونکہ بارش میں اس کی گندم خشک کیسے رہ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم میں ہاتھ ڈالا تو گندم نیچے سے گیلی نکل آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ماجرا ہے پوچھا، بھائی کیا ماجرا ہے بھائی یہ؟ تو اس تاجر نے بتایا کہ بارش ہوئی تھی تو گندم گیلی ہو گئی تھی، تو نیچے سے خشک گندم میں نے اوپر کر دی اور اوپر سے جو گیلی گندم تھی وہ نیچے کر دی۔ تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ جو گیلی گندم ہے وہ اوپر کرو اور جو اوپر سے جو خشک گندم ہے وہ نیچے کرو۔ اور بہت ہی مشہور قول آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نکل گیا۔ اب خود صاحب لگائیں، بے نمازی کو نہیں کہا کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا وہ میری امت میں سے نکل گیا، جو انسان روزہ نہیں رکھتا، روزہ جس کا چھوٹ گیا وہ میری امت میں سے نکل گیا۔ جس نے دھوکہ دیا، یعنی کہ دھوکہ دینا، اپنے ہی لوگوں کو دے کر مال بیچنا، وہ ہمیں امت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نکال دیا۔ اب خود صاحب لگائیں۔ تو اس سے تو میرے تاجر بھائی بہت بچیں اس چیز سے، اس چیز کو مد نظر رکھ کر، تو ہم سب کی بہتری ہے۔ تو نمبر 3 تھا کہ انہوں نے کبھی بھی مال کو جذب نہیں کیا، یعنی کہ مال سٹور کبھی نہیں کیا، جیسے آیا ویسے بیچ دیا۔ اور چوتھا پوائنٹ ان کا یہ ہے، جب بھی انہوں نے مال بیچا جس کا جو بھی دام لگا، چاہے 1 درم یا 2 درم اس کا پروفٹ ان کو ملتا ہو، تو انہوں نے اسی ٹائم بیچ دیا۔ یہ نہ سوچا کہ کل کو اس کا پروفٹ زیادہ ملے گا، انہوں نے اسی ٹائم ہی بیچ دیا۔ تو یہ 4 اصول تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے، جو تجارت کے وہ اپنی زندگی میں انہوں نے اپنایا تھا۔ تو جب ان کا وفات کے دن قریب آیا تو ان کی جو دولت تھی وہ تھی 3 ارب 10 کروڑ 30 لاکھ دینار۔ جی 4.5 ماشے سونے کا 1 دینار ہوتا ہے، خود آپ حساب لگا لیں۔ اور 1000 گھوڑے، 1000 اونٹ اور 10,000 بکریاں اپنی اولاد کے لیے چھوڑ گئے۔ اور جب دولت تقسیم کرنے کی باری آئی تو اس ٹائم تو سونا چاندی کے یہ کرنسی ہوتی تھی، یہ جو آج کی کرنسیاں نہیں ہیں، یہ جو نوٹس جو جعلی کاغذ کی کرنسیاں، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، یہ کرنسی نہیں ہوا کرتی تھی، اصل کرنسی تو سونے چاندی کی ہوتی ہیں۔ اور جب اولاد میں تقسیم کرنے کی باری آئی تو آڑیاں تک ٹوٹ گئی تھیں۔ خود حساب لگائیں کہ یہ اتنے مالدار شخص تھے تو انہوں نے کیا 4 اصول اپنائے تھے۔ اصل میں یہ جو 4 اصول ہیں یہ ان کو نبوت کے ہی دیے ہوئے اصول تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیے تھے۔ تو ان کے اپنے ایجاد کردہ اصول نہیں تھے، یہ انبیاء سے لیے گئے اصول جنہوں نے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی کے کچھ یہ واقعات آپ سے ڈسکس ہوئے ہیں۔ تو
آخر میں آپ سے یہی کہوں گا چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور فیس بک پہ واٹس ایپ پہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو میری بھی آپ کو مل جائے. السلام علیکم.